بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعاملون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے چند اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر ان چند باتوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ گویا دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کے چند بنیادی اصول اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں، ایک اصولی بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس چیز کو ہم اپنے اندر پیوست کریں، اپنے نفس میں لائیں، اپنی زندگی میں لائیں۔ دنیا کے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں، لیکن اگر ان خوبیوں کو ہم اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے تو ہمارے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کے اندر بہت خوشبو ہے، طرح طرح کے عطر لوگ لگا کر کے آئیں، لیکن کسی کو سونگھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو وہ عطر اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ دنیا کے اندر بہت حسین مناظر ہیں، باغ و بہار ہے، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، جھرنے ہیں، پہاڑ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اس آدمی کے لیے مفید ہے جو آدمی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو نہیں دیکھ سکتا اس کے لیے وہ پہاڑ، وہ جھرنے، وہ خوبصورت مناظر کسی کام کے نہیں۔ اچھے اچھے لذیذ کھانے ہیں، لیکن یہ کھانا اس کے لیے فائدہ مند ہے جو کھا سکتا ہو۔ جو نہیں کھا سکتا، کھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے لیے وہ کوئی فائدے کی چیز نہیں۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ انسان کو وہ چیز فائدہ پہنچاتی ہے جو اس کے اندر ہو۔ جس چیز کو وہ استعمال نہ کرے اس کے لیے وہ کوئی فائدے کی چیز نہیں۔ اصل خوبی انسان کی یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ہو۔ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، حکیم سقراط کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے۔ جو آدمی زیادہ قابل ہوتا ہے تو اس کو لوگ کہتے بھی ہیں کہ بہت بڑا سقراط لگتا ہے۔ یہ سقراط ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، یونان کے تھے۔ اتنے بڑے حکیم کہ انہوں نے فن طب کو ایجاد کیا۔ ڈاکٹری کا فن جو ہے، ڈاکٹری کا فن جس کو پڑھ کر کے لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر بنتے ہیں، اس فن کو مرتب کرنے والا انسان جس نے اس فن کو ایجاد کیا اس کا نام ہے سقراط۔ بہت بڑا حکیم تھا۔ اس کا کام تھا رات دن جنگلوں میں گھومتے، باغوں میں گھومتے، طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کو کسی کو کھا کر، کسی کو سونگھ کر اس کے تاثیر کو سمجھتے، اس کی خصوصیت کو سمجھتے، رات دن کام میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن وہ کسی چوراہے پر نیند آ گئی اور وہ بیٹھے اور پاؤں پھیلا کر سو گئے۔ وہاں سے بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی۔ بادشاہ کے سوار جو آگے لوگ ہوتے ہیں وہ ہٹو بچوں کے نعرے لگا رہے ہیں، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ یہ بڑی گہری نیند میں تھے، ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ لوگوں نے آواز لگائی لیکن یہ اٹھے نہیں۔ بادشاہ اپنے سواری سے اترا اور آ کر کے پاؤں سے ایک ٹھوکر مارا اور کہا کہ کون ہو تم؟ کیوں سوئے ہوئے ہو؟ پہچانتا نہیں میں کون ہوں؟ انہوں نے آنکھ ملتے ہوئے کہا کہ وہی تو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ہیں کون۔ اب تک تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کوئی درندہ ہے جنگل کے،
اس لیے کہ درندوں کا کام ہوتا ہے ٹھوکر مار کے چلنا، پاؤں مارنا، اور آپ مجھے ٹھوکر مار رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب درندہ ہی تو ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، تمہیں معلوم نہیں میں بادشاہ وقت ہوں، میرے پاس اتنے لشکر ہے، میرے جسم پر شاہی لباس ہے، میرے سر پر شاہی تاج ہے، میرے قبضے کے اندر اتنے قلعے ہیں، اتنے پیسے ہیں۔ یہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اپنی تعریف کے لیے، اپنی عزت کے لیے جتنی بھی چیزیں پیش کی ہیں وہ سب کے سب آپ کے باہر کی چیزیں۔ آپ نے کہا کہ ہم بادشاہ ہیں اس لیے کہ میرے سر پر تاج ہے۔ آپ کی عزت اگر تاج کی وجہ سے ہے تو رات کو جب سونے کے لیے میز پر تاج رکھ دیتے ہیں تو آپ بے عزت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی عزت اگر شاہی لباس سے ہے تو نہانے کے لیے جاتے ہیں تو شاہی لباس اتار لیتے ہیں تو آپ کی عزت ختم ہو جاتی۔ آپ کی عزت اگر فوج سے ہے، قلعے سے ہے، تو اگر کوئی آپ سے چھین لے تو آپ بے عزت ہو جائیں گے۔ تو یہ کیسی خوبی آپ نے جمع کر رکھی ہے کہ جس خوبی کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی چھین کے لے کے چلا جائے تو آپ بے عزت ہو جائیں۔ ارے اصل خوبی، اصل کمال تو یہ ہے کہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر کیا ہے سو بتائیے، اتریے میدان کے اندر، دیکھتے ہیں آپ میں کیا خوبی ہے، ہمارے اندر کیا خوبی ہے۔ تو میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ اصل خوبی جو ہے انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ باہر کی چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کی، تو وہ خوبی اور وہ اچھائی ہمارے لیے کسی کام کی نہیں۔ ہمارے لیے اصل اچھائی تو وہ جو ہمارے اپنی ذات کے اندر پیدا ہو۔ وہ واقعہ مشہور ہے، رومیوں کے درمیان اور چینیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ رومیوں اور چینیوں میں اختلاف ہوا۔ رومی کہتے تھے کہ ہم بہت ماہر ہیں، ہم دستکار ہیں، ہم بلند عمارت بناتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں تیار کرتے ہیں۔ چینی کا کہنا تھا کہ ہم بناتے ہیں۔ دونوں میں اختلاف ہوا، بادشاہ کے پاس مقدمہ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایسا کرو کہ تم دونوں جو ہے اپنی اپنی دستکاری دکھاؤ، پھر ہم سمجھیں کہ دونوں میں کیا خوبی ہے۔ چنانچہ ایک بڑا سا ہال تعمیر کیا گیا۔ اس ہال کے اندر بیچ میں ایک دیوار ڈال دی گئی اور کہا کہ تم اپنی دستکاری ادھر دکھاؤ، چینی سے کہا، اور رومی سے کہا ادھر دکھاؤ۔ اب چینیوں نے تو شروع کیا، طرح طرح کے بیل بوٹے بنائے، بہت خوبصورت، ایسا لگتا تھا کہ جیسے صحیح معنی میں کوئی پیڑ پودا ہے، پھل پھول لگے ہوئے ہیں۔ اور رومیوں کا کام یہ تھا کہ اس نے اپنے دیوار کے اندر کوئی بیل بوٹے نہیں بنائے، پلاسٹر کیا اور اس کو مجیہ کرنا شروع کیا، اور ایسا رگڑا کہ اس کو شیشہ بنا دیا۔ اب جب وقت آیا تو بادشاہ نے کہا کہ درمیان سے دیوار ہٹا دو۔ اب جب دیوار ہٹائے تو جو چینیوں نے بنایا تھا نقش و نگار، وہ سب رومیوں کی طرف تھا، اس لیے کہ اس نے تو شیشہ بنایا تھا نا، اس کی اپنی نقش و نگاری بھی تھی اور اس کی بھی ادھر چلی آئی۔ بادشاہ نے کہا کہ رومی جیت گئے اور چینی ہار گئے۔ کہا کیوں بھائی، ہم نے تو اتنی محنت کی۔ کہا کہ نہیں، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ ایسا کیا کہ باہر کی باہر ہے، اور اس نے اتنی محنت کی کہ اپنی دستکاری تو تھی، تمہاری دستکاری بھی اس نے چھین لی۔ اس نے اپنے باطن کو صاف کیا، ظاہر کو نہیں چمکایا، اپنے باطن کو صاف کیا، باطن کو رگڑا، ایسی صفائی کی باطن کی کہ ظاہر کی چیزیں باطن کے اندر چلی گئی، جتنی خوبیاں تمہاری تھی اس کے اندر جذب ہو گئی، یہ جیت گئے۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کے بعد نصیحت کہ لوگوں اپنے آپ کو رومیوں جیسا بناؤ، اپنے باطن کو صاف کرو، ظاہر کی صفائی، ظاہر کے اندر ہم بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں، شکل و صورت، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اندر میں کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے، کیا علم ہے، کیا فن ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو باطن کی صفائی ہے، باطن کو اگر ہم روشن کریں گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے باطن کی صفائی کیسے ہوگی؟ علم کے ذریعے سے ہوگی۔ جب علم حاصل کریں گے تو ہمارا باطن روشن ہوگا۔ علم نہیں ہو تو باطن کے اندر تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ علم جو ہے باطن کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، اگر دنیا کے اندر یہ روشنیاں ہیں، یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ اے سی کولر، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جگمگاہٹ، یہ سب کے سب علم کا نتیجہ ہے۔ میں پچھلے 3 جمعوں سے علم کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، اور بارہا میں نے، آپ حضرات کو یاد ہوگا، کئی واقعات ہم نے بیان کیے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر دنیا میں ترقی چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے،
اور آخرت میں ترقی چاہتا ہے، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا آخرت کا علم ہو۔ بہرحال یہ علم جو ہے یہ روشنی ہے، اس لیے فرمایا گیا الناس کلہم ہالکون الا العالمون، کہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے مگر علم والے ہلاک نہیں ہوں گے۔ الا العالمون، جاننے والے، علم والے یہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ علم جو ہے، یہ علم ایسی قوت ہے کہ اگر یہ علم ہمارے اندر آ جائے تو ہم چرند پرند درند ہر چیز پر حکومت کرتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، آج شیر ہم سے کانپ رہا ہے، آج گھوڑے کے پشت پر بیٹھ کر کے ہم دوڑتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کو دیکھا جائے تو گھوڑے سے طاقت میں کم ہے، ہاتھی سے کم ہے، اونٹ سے کم ہے۔ یہ جو درندے ہیں، یہ جو جانور ہیں، ہم سے طاقت میں زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر علم نہیں ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ یہ علم اور عقل کی قوت انسان کو پوری دنیا کے اوپر حکومت کراتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان پھر کسی لائق نہیں رہتا۔ تو واقعہ اگرچہ بنایا ہوا واقعہ ہے، کوئی کتاب کا واقعہ نہیں ہے، لیکن بہرحال نصیحت کے لیے بڑا اہم۔ گھر میں سنا کرتا تھا بچپن میں کہ ایک شیر تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بچے سے کہا کہ دیکھو میں تو مر رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سب سے ٹکرا جانا لیکن انسان سے نہیں ٹکرانا، انسان سے بچ کے رہنا۔ شیر تو مر گیا، بچہ جب بڑا ہوا تو بچہ نے سوچا کہ صاحب میرے والد نے تو نصیحت کی تھی، چلو دیکھو کہ انسان ہے کیسا۔ جب بڑا ہوا تو نکلا جنگل کے کنارے، دیکھا کہ ایک گھوڑا ہنہناتا ہوا جا رہا، روکا، کہا کہ بھائی ایک بات پوچھوں، کیا آپ ہی انسان ہے؟ کہا کس کا نام لیتے ہو انسان کا؟ اس کے خوف سے تو میں بھاگ رہا ہوں، تم مجھے دیکھتے ہو اتنا لمبا چوڑا، لیکن میرے منہ کے اندر لگام ڈالتا ہے اور پشت پر بیٹھتا اور کوڑے مارتا ہے تو میں سانس تک نہیں لیتا، میں بھاگتا ہوں، میں تو اسی کے خوف سے بھاگ رہا ہوں۔ کہا ارے باپ رے بھائی، انسان کیسا ہوگا بھائی؟ وہاں سے آگے بڑھا تو دیکھا ایک اونٹ کو، سوچا کہ یہ لمبی گردن والا یہ ہو سکتا ہے، پوچھا کیا آپ انسان ہیں کیا؟ کہا کس کی بات کرتے ہو؟ اس انسان کے خوف سے تو ہم بھاگتے ہیں، ہماری ناک میں نکیل ڈالتا ہے، چھوٹا سا بچہ کھینچتا ہے تو میں بلا چونو چڑا اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ اب یہ اور بھی ڈر گیا کہ بھائی انسان اتنا بڑا ہے کہ اونٹ بھی اس سے کانپتا ہے۔ کچھ دور اور گیا تو دیکھا کہ ایک ہاتھی ہے، سوچا کہ یہ انسان ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا پاؤں بھی موٹا ستون جیسا اور جسم جسہ اتنا ڈھیل ڈول، کہا کہ ہو سکتا ہے یہ انسان ہو۔ ہاتھی سے کہا کہ بھائی آپ ہی انسان ہے کیا؟ ہاتھی نے کہا کہ ارے کس کی بات کرتے ہو؟ اس کے خوف سے تو ہم بھاگ رہے ہیں، مجھے اتنے ڈھیل ڈول والا دیکھتے ہو لمبا چوڑا، لیکن میرے جسم پر بیٹھتا ہے اور میرے جب سر پر مارتا ہے ہتھوڑا تو میں بلا چنو چڑا اس کا حکم مانتا ہوں، جدھر چاہتا ادھر لے جاتا ہے، میں تو اس کے خوف سے بھاگ رہا ہوں۔ اس شیر نے سوچا کہ بھائی یہ کیسا انسان ہوگا، یہ سب اس سے خوف کھاتا ہے، چھوٹا بڑا سب اس سے ڈرتا ہے۔ تو کچھ آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بڑھئی کا بچہ وہ لکڑی چیر رہا ہے، سوچا کہ انسان تو ہو نہیں سکتا، یہ تو کوئی اور بھی مخلوق ہے، لیکن پھر بھی پوچھ لیتے ہیں، آتا پتہ تو پوچھ لیں۔ گیا اور کہا کہ بھائی ایک بات پوچھوں، مجھے انسان کی تلاش ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ اس بڑھئی کے بچے نے کہا کہ بھائی انسان تو میں ہی ہوں۔ کہا تم انسان ہو؟ میرے ماں باپ تو بڑے بیوقوف تھے کہ تم سے ڈرنے کی بات کر رہے تھے، آدھا تو پہلے سے چیرے ہوئے ہو اور آدھا جو تمہارا اوپر کا حصہ ہے وہ تو ایک مرتبہ میں چیر کے رکھ دوں، انسان سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جب اس آدمی نے دیکھا تو آدمی تو چلاک ہوتا ہے، انسان میں تو عقل اور علم ہے، اس نے سوچا کہ اب تو میری جان جائے گی۔ کہا کہ ایسا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں اور آپ تو اتنی طاقتور ہیں، بہت تعریفیں کی، چھوٹا سا کام تھا آپ میرا کر دیتے، آپ ہی سے ہو سکتا ہے۔ کہا کون کام ہے بتاؤ؟ غرور میں آ گیا۔ کہا کام یہ ہے کہ لکڑی کو میں جو چیر رہا ہوں، جب لکڑی چیڑی جاتی ہے تو پھٹتی آتی ہے تو اس میں آدمی ایک ہُوک لگا دیتا ہے، کوئی اونٹ وغیرہ لگا دیتا ہے اور اس کو چیرتا ہے۔ کہا کہ ذرا سا یہ جو قلعہ اس میں لگا ہے نا، اسے نکالنا تھا، تھوڑا آپ اس میں ہاتھ ڈال کے ذرا اس کو چیریں گے تو میں کھینچوں گا، میرا چھوٹا سا کام ہو جائے گا۔ شیر نے دونوں پنجہ اپنا اس میں ڈال دیا، جیسے ڈالا دونوں پنجہ، بس اس آدمی نے بڑھئی نے اس کے ہُوک کو کھینچ دیا، اب وہ دونوں لکڑی کا پارٹ مل گیا اور جو ملا تو شیر کا دونوں پنجہ اس میں پھنس گیا۔ اب شیر چھٹپٹ کرے یا انسان کھڑا ہو کے ہنس رہا۔ کہا کہ دیکھو انسان سے اس لیے ڈرنا چاہیے، تم نے سوچا کہ انسان کو آدھا تو پھٹا پہلے سے، آدھا اور پھاڑ دوں گا، دیکھو انسان کی طاقت۔ تو میرے بھائیوں یہ واقعہ اگرچہ بنایا بچپن میں ہم لوگ اپنی ماں بہن سے سنا کرتے تھے، لیکن حقیقت میں اس میں بڑی نصیحت ہے کہ یہ انسان
اپنی عقل اور علم کے بدولت ہر چیز پر قبضہ کر لیتا ہے، ہر چیز پر حکمرانی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے تو شیر سے انسان طاقت میں بہت ہی کم ہے، لیکن اس کے باوجود شیر اس کے حکم سے چلتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر علم ہے۔ تو یہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، صرف علم انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں۔ اس حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کلہم ہالکون الا العالمون، تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، بچیں گے کون؟ عالم، علم والے۔ آگے فرمایا والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، کہ عالم بھی ہلاک ہو جائیں گے، جانکار اور علم والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، بچیں گے کون؟ وہ علم والے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں۔ عمل ہونا چاہیے، علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، علم ہو اور عمل ہو لیکن اخلاص نہ ہو، وہ بھی برباد ہو جائے گا، وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ علم ہو اور عمل ہو لیکن اخلاص نہ ہو، فرمایا بچیں گے کون؟ علم ہو اور عمل ہو اور ساتھ میں اخلاص۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو چھوٹا سا چھوٹا عمل کیوں نہ ہو آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن اگر عمل تو کرتے ہیں لیکن آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، بڑا سے بڑا کام کریں گے، عمل کے لیے کافی نہیں۔ حدیث شریف میں اس کی مثالیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ علم والوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تجھ کو عالم بنایا تھا، میں نے تجھ کو علم دیا تھا، تم نے ہمارے علم کا کیا کیا؟ وہ انسان کہے گا کہ میں نے تبلیغ کی، میں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، میں نے کتابیں لکھی، میں نے پڑھایا، میں نے علم کی نشر و اشاعت کی، سب کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لَيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ، تم نے یہ سب کچھ کیا اس لیے لَيُقَالُ إِنَّكَ عَالِمٌ، تاکہ لوگ ہمیں کہیں عالم ہیں، بڑے عالم صاحب ہیں، بڑے مبلغ صاحب ہیں، بڑے دیندار آدمی ہیں، یہ سب تمہاری خواہش تھی، اس لیے فقد قیل ہے، یہ کہا جا چکا، دنیا میں تم کو شہرت مل چکی، اب یہاں کچھ نہیں ملے گا، جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا حدیث کے اندر کہ ایک جماعت کو بلایا جائے گا جو بہت دولت مند ہو گئے، دنیا کے اندر پیسے والے تھے، دولت والے تھے، لوگوں کو بہت لٹاتے تھے، بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے تمہیں دولت دی، تم نے اس دولت کا کیا کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے فقیروں کو دیا، غریبوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا مقصد یہ تھا لا یقال انک جواد، کہ لوگ کہیں کہ صاحب فلاں صاحب بڑے سخی ہیں، فقد قیل یہ کہا جا چکا، اب یہاں کچھ نہیں ملنے والا، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ شہیدوں کی ایک جماعت کو بلایا جائے گا اور شہیدوں سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے طاقت دی، قوت دی، ہمت دی، جرأت دی، اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ ہم نے دنیا کے اندر آپ کی دی ہوئی طاقت اور جرأت اور ہمت سے ہم نے کام لیا اور ہم نے جہاد کیا، اور یہاں تک کہ اپنے جسم کا آخری قطرہ، خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے راستے میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لَيُقَالُ إِنَّكَ جَرِيرٌ، تم نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا بہادر ہے، پہلوان ہے، ہمت والا، جرأت والا، فقد قیل یہ کہا جا چکا، اب یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیے دعوت و تبلیغ کا کام، پڑھنے پڑھانے کا کام، واعظ و نصیحت کا کام کتنا عمدہ کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، پیغمبروں والا کام ہے، لیکن اخلاص نہیں تھا کوئی کام نہیں آیا۔ پیسہ خرچ کرنا کتنا بڑا کام ہوتا ہے لیکن اخلاص نہیں تھا کوئی کام نہیں۔ جہاد کرنا کتنا بڑا کام ہے، انسان اپنی جان پر کھیل کر لڑتا ہے، جان بھی دے دی لیکن اس کے باوجود اخلاص نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر اخلاص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حدیث میں اس کی یہ مثالیں آتی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، راستے میں دیکھا بارش ہونے لگی، ایک پہاڑ میں غار تھا، ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا کرتا ہے، گھر نما بنا رہتا ہے، اس میں تینوں کے تینوں گھس گئے کہ جب بارش ختم ہوگی تو نکل کے جائیں گے۔ جب اندر گئے تو طوفان آیا اور ایک بہت بڑا پتھر، اتنا بڑا پتھر کہ اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں آدمی جو اندر میں تھے اندر بند ہو گئے۔ اب یہ سوچے کہ میں نکلوں تو کیسے نکلوں؟ وہ موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فون کر دیتے کہ فلاں صاحب کو فون کرو بھائی فلاں جگہ ہم پھنس چکے، آ کر کے ہم کو نکالو۔ انہوں نے سوچا اب کروں تو کیا کروں؟ جو کھانے پینے کی چیزیں تھی 1-2 دن انہوں نے کھایا اور اس کے بعد تینوں کے تینوں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے موت کا کہ اب تو مرنا ہی ہے، اب اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہے نہیں۔ اس میں ایک آدمی کے دل میں ایک بات آئی، اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اب تو ہم لوگ کو مرنا ہی ہے، لیکن ایک چیز ہے، ہم لوگ اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی عمل ایسا ہے جو ہم نے اللہ کے لیے کیا، اخلاص سے کیا ہے، تو اس عمل کے صدقہ طفیل میں اللہ سے دعا مانگیں گے، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ دعا سن لے۔ تینوں نے کہا ٹھیک ہے، غور کیا، ایک آدمی آگے بڑھا،
اور ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ آپ تو دانا ہے، آپ تو بینا ہے، آپ جاننے والے ہیں، آپ دیکھنے والے ہیں۔ اے مولا ہم غریب آدمی ہیں، ہم نے بکری پال رکھی ہے اور بکری کا دودھ نکال کر میرا گھر کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ میں نے ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اپنی والدہ کو دودھ پلانے کے لیے جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ میری والدہ سو گئی ہے۔ میرا معمول یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنی ماں کو دودھ پلاتا، ماں سے بچتا تو میں پیتا، میں اپنی بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ اس دن ماں کی آنکھ لگ گئی، میں انتظار میں رہا، آدھی رات گزر گئی۔ ماں جب بیدار ہوئی تو میں نے ماں کو دودھ پیش کیا اور ماں جب پی کر کے چھوڑی تو میں نے اپنے بیوی بچوں کو دیا، اس سے پہلے نہیں دیا۔ اے اللہ میں نے یہ کام صرف اور صرف آپ کے لیے کیا تھا، اس میں کوئی ریا نمود نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف اس لیے کہ ماں کا حق مقدم ہے میں نے یہ کام کیا تھا۔ اے اللہ اگر میرا عمل مقبول ہے تو مجھے نجات دیجیے۔ فرماتے ہیں کہ پتھر کا تھوڑا سا حصہ کھسک گیا۔ دوسرا آدمی آگے بڑھا اور کہا کہ اے اللہ آپ تو دانا ہے، بینا ہے، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ بہت مجبور تھی، لاچار تھی، خوبصورت تھی، حسین تھی، میرا دل اس پر آ گیا، میں نے اس سے بدکاری کے لیے کہا۔ اس لڑکی نے مجھے شرط لگا دی، ایک بڑی رقم مانگی کہ اتنی رقم دو گے تو میں بدکاری پہ راضی ہو جاؤں گی۔ میں نے بہت کوشش کی، کمایا اور اتنا پیسہ میں نے اکٹھا کیا اور اس لڑکی کو حوالے کیا، اور جب میں اس لڑکی سے بدکاری کرنے والا تھا تو اس لڑکی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ عمل تم جو آج کر رہے ہو قیامت کے دن سب کے سامنے آئے گا۔ اے اللہ صرف اور صرف آپ کے خوف سے میں نے اس کام کو چھوڑ دیا، پیسہ بھی اسے دے دیا اور بدکاری سے بچ گیا۔ اے اللہ آپ کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل قابل قبول ہے تو آپ مجھے نجات دیجیے۔ پتھر کا تھوڑا حصہ اور کھسک گیا۔ فرماتے ہیں تیسرا آدمی آگے بڑھا اور کہا کہ اللہ آپ تو جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اے مولا ہم غریب آدمی تھے، میرا ایک دوست، ایک ساتھی مجھے کچھ رقم دے کر کے سفر پر گیا، میں نے اس کی رقم کا استعمال کیا اور میں نے بکری خریدی، اس سے ترقی کر کے گائے خریدی اور پھر بہت دولت میں نے جمع کی۔ 10-12 سال کے بعد جب وہ آدمی لوٹا اور اس نے اپنی امانت مانگی تو میں نے کہا کہ یہ ساری دولت تمہاری ہے، کیونکہ میں نے تمہارے پیسے سے یہ سب کچھ جمع کیا ہے، اس لیے سب کچھ لے جاؤ۔ اے اللہ میں نے اپنی ساری دولت اس کو صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے دیا، اگر ہمارے اس عمل میں اخلاص تھا تو آپ مجھے نجات دیجیے۔ پتھر ہٹ گیا اور یہ تینوں کے تینوں اس غار سے باہر نکل گئے۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زنا سے بچنا یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں تھا، یہ تو ضروری تھا، کرنا ہی تھا، انسان کو بچنا ہی چاہیے۔ ماں کا حق اگر کسی نے ادا کیا تو کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، یہ تو اس پر فرض تھا، کرنا ہی تھا۔ اگر کسی نے کسی کی امانت واپس کر دی تو یہ تو کرنا ہی تھا، اس پر واجب تھا، فرض تھا، لیکن اس عمل کے مقبول ہونے کی وجہ یہ کہ اس میں اخلاص تھا، اور جب اخلاص تھا تو اس عمل سے دنیا کے اندر بھی نجات مل گئی جو مرنے والا تھا، اور آخرت میں وہ عمل قبول ہو گیا، اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا۔ تو اخلاص ہوگا تو چھوٹا عمل بھی کافی ہوتا ہے، اخلاص نہ ہو تو بڑا عمل بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو یہ فرمایا الناس کلهم ہالکون الا العالمون، تمام کے تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، بچیں گے کون؟ کامیاب کون ہوگا؟ علم والا۔ علم والا بھی ہلاک ہوگا، بچے گا کون؟ عمل والا۔ عمل اگر ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا۔ دنیا کے اندر ترقی ہے عمل سے، آخرت کے اندر بھی ترقی ہے عمل سے۔ آخرت کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے اسی علم و عمل سے ہو رہا ہے۔ آخرت کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم یہاں کر رہے ہیں تو وہاں ہو رہا۔ آخرت کی روشنی کا سامان ہم دنیا میں کر رہے ہیں، دنیا میں اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو آخرت میں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے کنارے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ایک خانہ کعبہ آسمان پر ہے، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب دنیا جائیں گے تو آپ اپنی امت سے میرا سلام کہیے گا، اور آپ ان سے کہیے گا الجنت قیعان، کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت میں کوئی باغ و بہار نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی محلات نہیں ہیں، یہ ایک چٹیل میدان ہے۔ آپ ان سے کہیے گا کہ چٹیل میدان ہے، یہاں دنیا میں جو کچھ کرے گا وہ وہاں پائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ فرشتے محل کی تعمیر کرتے رہتے ہیں اور اچانک سے کام رک جاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کیوں رک گیا، یہ عمارت بن رہی تھی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی دنیا کے اندر ایک عمل شروع کیا تھا، اس عمل کی وجہ سے یہ بلڈنگ بن رہی تھی، اب اس نے عمل کو روک دیا ہے تو یہاں بھی اس کی تعمیر کا کام روک دیا گیا، میٹیریل آنا بند ہو گیا تو کام یہاں بند ہو گیا۔ تو میٹیریل ہم یہاں سے بھیجتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں
اس سے آخرت میں روشنی ہوتی ہے. اگر ہم یہاں نہیں کریں گے وہاں روشنی نہیں ہوگی. بھائیوں، ہم جنت کی تعمیر دنیا سے کر رہے ہیں. دنیا میں جتنے عمل ہم کرتے ہیں وہ جنت کے اندر تعمیر ہو رہی ہے. دنیا میں عمل نہیں کریں گے جنت میں تعمیر کا سلسلہ بند ہو جائے گا. تو کامیاب کون ہے؟ علم والے. وہ بھی کون؟ علم والے جس کے اندر عمل ہو. اور کون عمل والا؟ جس کے عمل میں اخلاص ہو. اخلاص نہیں ہوگا تو بھی کامیاب نہیں. لیکن آخری بات حدیث میں بیان کی گئی، والمخلصون علی خطر عظیم. جو آدمی اخلاص والا ہے اس کے لیے بہت بڑے خطرات ہیں. خطرات یہ ہیں کہ انسان عمل بھی کرے، اخلاص بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے. اگر علم ہے، عمل ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن غرور ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم بڑے حاجی نمازی ہیں، ہم تہجد کے پابند ہیں، اشراق کے پابند ہیں، تلاوت کے پابند، اوابین کے پابند ہیں، ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں، ہم سے بڑا کوئی عمل والا نہیں. اب یہ عمل غارت ہو جائے گی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم. اخلاص والے کو بھی بڑا خطرہ ہے کہ وہ غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے. جو بھی کام کر رہا ہے اللہ کے لیے کرے اور اللہ سے لو لگائے، اللہ سے امید لگائے، اس لیے کہ نجات ہوگی تو اللہ کے فضل سے ہوگی. وقت ہو چکا ہے، معذرت چاہتا ہوں، بس ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے 500 سال تک عبادت کی، اور ایسی عبادت کہ گھر چھوڑ دیا. سمندر کے اندر ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے ٹیلے پر چلا گیا. اس امت میں یہ عمل جائز تھا. اس امت میں آدمی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر عمل میں لگ جائے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس امت میں یہ عمل جائز تھا کہ سب کو چھوڑ دو اور اللہ کے لیے جا کے بیٹھے رہو پہاڑ پر. وہ چلے گئے اور عمل کرتے رہے، اور ایسا عمل کہ 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر ایک انار کا پیڑ اگا دیا اور سمندر کے پانی کو میٹھا کر دیا. روزانہ ایک پیالہ پانی پیتے، ایک انار توڑ کے کھاتے اور اللہ کی عبادت کرتے. یہاں تک کہ جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، میں نے زندگی بھر آپ کی عبادت کی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو سجدے کی حالت میں مروں، اور مجھے ایسے ہی قیامت تک رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک وہ آدمی اس پہاڑ پر ہے، لیکن اس کے ارد گرد اللہ نے ایسا خوف مسلط کر دیا ہے کہ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا. آج تک وہ آدمی سجدے کی حالت میں ہے، قیامت تک وہ سجدے کی حالت میں رہے گا. ایسا انسان جب اس کی روح پرواز کی گئی، روح نکلی اور آسمان پر گئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اس بندے کو لے جاؤ، اور میں نے اپنی مہربانی سے اسے بخش دیا، جنت میں اونچا مقام دے دو. اس آدمی کے دل میں دیکھیے اخلاص ہے، لیکن غرور نہیں آنا چاہیے. غرور آنے سے 500 سال کی عبادت کہاں چلی گئی. اس آدمی کے دل میں صرف اتنی بات آئی کہ میں نے 500 سال تک صرف و صرف اللہ کی عبادت کی، اور تب بھی اللہ کہتے کہ میں نے اپنے فضل سے بخش دیا. میرا عمل اتنا تھا، کہہ دیتے کہ تمہارے عمل سے بخش دیا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ تو دل کی باتوں کو جانتے ہیں. اللہ نے فرشتے سے کہا کہ بھائی کینسل کرو، جنت کا جانا بند کرو، اس کو ذرا جہنم سے دور کہیں جا کے کھڑا کر دو، جہنم میں مت ڈالنا. بہت دور کے فاصلے پر علماء نے لکھا ہے کہ 500 سال کی مسافت پر جا کر کھڑا کیا. وہاں جب گئے، جب وہاں سے لو آئی اور پیاس شدت کی لگی تو پریشان تھے کہ کہیں سے پانی مل جائے. اس کے بعد ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس میں ایک پیالہ پانی تھا. اس نے پانی لینا چاہا تو آواز آئی کہ بھائی یہ پانی مفت کا نہیں ہے، اس پانی کی قیمت ہے. کہا قیمت کیا ہے؟ کہا اس پانی کی قیمت ہے 500 سال کی خالص عبادت جو اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اگر وہ قیمت مل جائے گی تو یہ پانی مل جائے گا. اس بندے نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایسی عبادت ہے، میں دے سکتا ہوں، پانی دے دو. پانی پی لیا. اس کے بعد اللہ نے پھر بلایا اور کہا کہ اے میرے بندے، تمہاری 500 سال کی خالص عبادت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے جو تم نے خود لگائی. اب میں نے پانی تو پلا دیا، تمہاری عبادت تو ختم ہو گئی. اب مجھے بتلاؤ کہ یہ جو تم کو 500 سال تک روزانہ ایک پیالہ پانی اور ایک انار کھلاتا رہا، اس کے لیے تم کیا عبادت لے کر آؤ؟ کتنے سجدے لائے ہو؟ تمہارے جسم میں قوت دی، تمہیں عقل دیا، شعور دیا، تمہیں زندہ رکھا، تمہیں سانس لینے کے لیے ہوائیں دی، ہزاروں لاکھوں نعمتیں دی. ہر نعمت کے بدلے میں کتنے سجدے لے کر کیا لاؤ؟ اس بندے نے اقرار کیا کہ اللہ آپ کے فضل کے بغیر کوئی بخشا نہیں جا سکتا. تو میرے تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم کی، عمل کی، اخلاص کی اور غرور و تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.